صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے، خواتین کے مخصوص مسائل، حیض کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، چونکہ ہمارے مسائل اسی کے تعلق سے چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو، اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا ویڈیو، ان ویڈیوز کے اندر کچھ باتیں ہمارے سامنے، کچھ مسائل ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ابھی جو ہے سلسلہ باقی ہے، اور بھی آگے بھی جو ہے اس چیز کے تعلق سے مسائل آتے رہیں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں مکمل 4 مسائل ہیں۔ اس میں سے مسئلہ نمبر 1، اگر کسی عورت کی عادت متعین ہے، یعنی کہ ماہواری کا جو خون آتا ہے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی گزشتہ ویڈیو میں کہ عورتیں جو ہیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت جس کی عادت متعین ہے، ایک وہ عورت جس کی عادت متعین نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسم کی عورتیں ہیں۔ تو اس میں سے پہلی قسم، یعنی وہ عورت جس کی عادت متعین ہے کہ ہر مہینہ جو ہے مثلاً 4 دن، 5 دن، 6 دن جو ہے اس کا خون آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بند ہو جاتا ہے، اور وہ عورت جو ہے بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے عورت کے تعلق سے یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت متعین ہے، مثلاً 5 دن اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اس کو 4 دن خون آ کر مکمل بند ہو گیا۔ ایک عورت کی عادت 5 دن یا 6 دن یا 7 دن متعین ہے، لیکن کیا ہوا اتفاق سے کہ کسی مہینے میں پہلے سے جو عادت متعین ہے 7 دن کی، 7 دن نہیں آیا، 5 دن آیا، 6 دن آیا، اور خون بالکل بند ہو گیا، اب نہیں آ رہا، اور خون کے خطرے بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا وہ عورت جو کہ اس کی عادت پہلے سے بنی ہوئی تھی، اتفاقاً اس مہینے میں عادت کے خلاف اس سے کم میں جو ہے خون آنا بند ہو گیا، بالکل بند ہو گیا، اور ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکل رہا ہے، کیا تو وہ عورت اپنی پرانی عادت کے مطابق کام کرے گی، یا پھر جو ہے اب جو خون بند ہو گیا ہے اور بالکل جو ہے خطرہ بھی نہیں نکل رہا ہے خون کا، تو اس کے بعد سے نمازوں کا اہتمام کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو عادت بنی ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے عمل ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے کچھ فرق آ گیا۔ پہلے 5 دن آتا تھا، اب 4 دن آ کر بالکل بند ہو رہا ہے، اور خون کا ایک خطرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے ہی عورت جو ہے احتیاطاً، یہی کہا جائے گا کہ بھئی احتیاطی پہلو اختیار کیا جائے، اور بطور احتیاط کے عورت کیا کرے، غسل وغیرہ کر کے نماز شروع کر دے۔ یہ کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے جس کی عادت پہلے سے متعین تھی، 5 دن کی، 6 دن کی، 7 دن کی، 8 دن کی۔ تو اتفاقاً جو ہے عادت کے خلاف جو عادت پہلے سے بنی ہوئی تھی اس سے کم میں خون آ کر بالکل بند ہو گیا، تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت احتیاطی پہلو پر
عمل کرتے ہوئے غسل کر لے، پاک ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کا اہتمام شروع کر دے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کو 10 دن سے کم حیض آیا، اگر کسی کو کوئی عورت ایسی ہے جس کو 10 دن سے کم ماہواری کا خون آیا اور اسے ایسے وقت میں خون آنا بند ہو رہا ہے جبکہ وہ غسل کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بھئی ایک عورت جس کو 10 دن سے کم ماہواری کا خون آتا ہے اور خون آ کر جو ہے ماہواری کا خون 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، اور یہ بند ہونا ایسے وقت میں خون بند ہو رہا ہے کہ نماز کا بالکل آخری وقت ہے، نماز کا بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت میں جا کے عورت جو ہے پاک ہو رہی ہے اور اس کا خون بالکل بند ہو رہا ہے، تو کیا وہ عورت نماز پڑھے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہی جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ بھئی وہ اس عورت کو، جس عورت کو 10 دن سے کم میں ماہواری کا خون آ کر بند ہو گیا اور بالکل جو ہے خون نکلنا بند ہو چکا، اور عورت جو ہے ایسے وقت میں پاک ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اس کا خون بند ہو رہا ہے جبکہ نماز کا آخری وقت چل رہا ہے، اور خون بند ہونے کے بعد اس کو زیادہ وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس تھوڑے وقت میں عورت اگر اپنے فطری اعتبار سے، اپنے عادت کے موافق عورت جو ہے غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت اگر اس کو ملتا ہے، یعنی جتنے وقت میں عورت جو ہے غسل کر سکتی ہے، غسل کر کے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہے، تو تکبیر تحریمہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کا اگر کسی کو وقت مل گیا تو وہ نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ آپ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو اور بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت کھٹن مسائل ہیں، اور ان مسائل میں تھوڑی بھی بے توجہی اگر کریں گے تو مسئلہ جو ہے کہیں کا کہیں چلا جائے گا، تو بہت ہی جو ہے دل دماغ سے سننے کی ضرورت ہے۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ خواتین جو ہیں ان مسائل کو بہت ہی احتیاط سے اور اپنے کاموں سے مکمل فارغ ہو کر ایک سوئی کے ساتھ ان مسائل کو سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان مسائل کے ذریعے سے تمہیں بہت فائدہ ملے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 10 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا، اور یہ بند کب ہو رہا ہے؟ ایسے وقت میں خون بند ہو رہا ہے جبکہ نماز کا آخری وقت چل رہا ہے، اور اس عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس عورت کو اتنا وقت اس کو مل رہا ہے کہ بھئی اس وقت میں عورت آرام سے غسل کر کے صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، غسل کر کے تکبیر تحریمہ، صرف تکبیر تحریمہ نہیں، غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اس کے اوپر وہ نماز فرض ہے۔ اگر اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، بعد میں اس کو قضا کرنا ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہو بہو یہی مسئلہ نیچے بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے 2 چیزوں کا فرق ہے، وہی مسئلہ بالکل، لیکن 2 چیزوں کا فرق ہے، 2 چیزوں کی فرق سے حکم بدل رہا ہے، صرف 2 چیزوں کے فرق سے حکم بدل رہا ہے عورت کا۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک عورت ایسے ہے جس کو 10 دن سے زیادہ، یعنی 10 دن مکمل، پورے 10 دن حیض کا خون آتا ہے، اور حیض کا خون آ کر وہ عورت ایسے وقت میں پاک ہو رہی ہے جبکہ نماز کا آخری وقت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوپر کا مسئلہ بھی یہی تھا
لیکن اس میں اس پہ فرق کیا ہے کہ پہلے مسئلے میں دوسرے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی عورت کو 10 دن سے کم ماہواری کا خون آ کر بند ہو جائے، اور اس دوسرے مسئلے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ 10 دن مکمل حیض کا خون آ کر بند ہو جائے۔ پہلے مسئلے میں 10 دن مکمل کی قید نہیں ہے، 10 دن سے کم کی قید لگائی گئی ہے، اور دوسرے مسئلے میں 10 دن مکمل کی قید لگائی گئی ہے، تو ایک فرق ہے۔ تو اگر عورت ایسے وقت میں 10 دن مکمل خون آ کر پاک ہو رہی ہے، جبکہ اس کو صرف کتنا وقت چاہیے کہ پاک ہونے کے بعد، خون بند ہونے کے بعد صرف ایک مرتبہ تکبیر کہنے کا موقع مل جائے تو وہ عورت کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہے۔ اور یہ دوسرا فرق ہے، پہلے مسئلے میں دوسرے مسئلے میں یہ دوسرا فرق۔ پہلے مسئلے میں کیا بتایا گیا کہ بھئی عورت کے لیے اتنا وقت ضروری ہے کہ عورت غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، لیکن اس دوسرے مسئلے میں غسل نہیں ہے، خون بند ہونے کے بعد صرف ایک مرتبہ تکبیر اگر کہہ سکتی ہے، خون اب بند ہو گیا، فوراً جو ہے عورت اللہ اکبر اتنا کہنے کا اس کو موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو وہ نماز اس پر فرض ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ دو مسئلوں میں دو چیزوں کا فرق ہے۔ پھر ایک بار جو ہے آسان جو ہے لفظوں میں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی دو مسئلے ہمارے سامنے ہیں، اور دو مسئلوں میں دو طرح کی عورتیں ہیں۔ ایک عورت جس کو 10 دن سے کم ماہواری کا خون آتا ہے، اور ایک عورت جس کو 10 دن مکمل ماہواری کا خون آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے۔ تو ان دونوں مسئلوں میں دو فرق ہونے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ بھئی پہلی عورت جس کو 10 دن سے کم حیض آ کر ایسے وقت میں اس کا حیض بند ہو رہا ہے، اس کا خون نکلنا بند ہو رہا ہے کہ اس کو نماز کے آخری وقت میں اس کو اتنا موقع مل رہا ہے کہ بھئی وہ عورت آرام سے غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، وقت نہیں ملا، تو بعد میں قضا ضروری۔ دوسرے مسئلے میں ایک عورت ایسی ہے جس کو 10 دن مکمل حیض آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے، اور یہ ماہواری کا خون ایسے وقت میں بند ہو رہا ہے کہ جبکہ نماز کا آخری وقت ہے، اور اس کو اتنا وقت مل رہا ہے جبکہ خون بند ہونے کے بعد عورت آرام سے ایک مرتبہ تکبیر کہہ سکتی ہے، اللہ اکبر، تو اس عورت کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہے۔ اب بعد میں جو ہے اس نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں مسئلوں میں دو چیزوں کا فرق ہے، اس کو جو ہے بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا چوتھا مسئلہ، اگر کسی عورت کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے، یعنی ایک عورت ایسی ہے جس کی عادت پہلے سے متعین ہے کہ بھئی 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جتنے بھی دن ہو، 10 دن کے اندر اندر 3 دن سے زیادہ حیض کا خون نکلتا ہے، 3 دن سے کم میں تو حیض کا خون نہیں آتا، بنیادی مسئلہ ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس مسئلے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین، کیا ہے بنیادی مسئلہ کہ 3 دن سے کم کی مدت نہیں ہے، 3 دن سے کم ماہواری کا خون نہیں آتا، 10 دن سے زیادہ بھی ماہواری کا خون نہیں آتا۔ ماہواری کے خون کی مدت کم سے کم کتنے؟ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو 3 دن سے 10 دن تک کی درمیان جو ہے عورتوں کی عادتیں متعین رہتی ہیں۔ 3 دن سے کم میں خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا نہیں، بیماری والا خون، استحاضہ والا۔ 10 دن سے زیادہ اگر خون بڑھ رہا ہے تو بھی اس کو حیض کا خون نہیں کہا جائے گا، بلکہ استحاضہ والا یعنی بیماری والا خون کہا جائے گا۔ تو یہاں جو ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کی عادت پہلے سے متعین ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، تو اسی عادت کے موافق اس کو ہر مہینہ خون آنا شروع ہوتا ہے، اور اسی وقت میں خون اس کا بند بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت جو ہے پاک ہو کے اپنی عبادتیں شروع کر دیتی ہے، نماز روزہ سب۔ تو اس عورت کی جس کی پہلے سے عادت متعین ہے،
اور اسی عادت کے موافق جو ہے خون نکلتا ہے، بندی ہوتا ہے، اور وہ عورت جو ہے زندگی اس کی آگے بڑھتی جا رہی ہے. چند دن گزرنے کے بعد، چند سال گزرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ عادت میں تبدیلی ہو گئی. عادت میں تبدیلی ہو گئی. کیا ہو گیا کہ اس عورت کو جس کی عادت پہلے سے متعین تھی، چاہے اس عورت کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، شادی ہو کے بچے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ، ایک ہی جواب، کہ وہ عورت جس کی عادت پہلے سے متعین تھی اور ایک لمبے زمانے تک اسی کے اوپر جو ہے عمل ہوتا رہا، اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ایک عورت کی عادت 5 دن متعین تھی، اتفاق سے اس کو جو ہے 4 دن خون آ کر بند ہو گیا. 4 دن خون آ کر بند ہو گیا. 5ویں دن میں کپڑے کے اوپر صرف خون کے قطرے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 6 دن 7ویں دن کیا ہو رہا ہے؟ جب پیشاب کے لیے جائیں گے تو پیشاب کے ساتھ خون کے قطرے نکل رہے ہیں، یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد. تو اس طرح کسی عورت کے ساتھ جو ہے پیش آ رہا ہے مسئلہ، اور یہ خون جو ہے قطرے جو ہے نکل رہے ہیں اس کے، چاہے وہ کپڑوں پر لگے ہوئے نظر آئیں یا پھر جو ہے پیشاب کے ساتھ، پیشاب سے پہلے یا جو ہے پیشاب کے بعد جو ہے جو خون کے قطرے آ رہے ہیں، اور یہ قطرے جو ہے 10 دن سے اوپر جا رہے ہیں یا 10 دن تک جا رہے ہیں. تو 10 دن تک اگر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی وہ 10 دن بھی جو ہے حیض کے خون میں اس کو شمار کیا جائے گا، حیض کی مدت اس کو شمار کی جائے گی. اب یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی پہلے عورت کی عادت 4 دن کی تھی، اب جو ہے عادت بدل کر 10 دن ہو چکی، یہ سمجھا جائے گا. اگر کسی عورت کو 10 دن سے اوپر 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن اس سے زیادہ جتنے بھی دن ان 10 دن سے اوپر خون کے جو ہے صرف خطرے نکل رہے ہیں، خون نہیں نکل رہا. خون نکلنا الگ ہے، خوب جو ہے خون نکلتا ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی عورت کو جو ہے ماہواری کا خون آ رہا ہے، بلکہ اتنا کم جو ہے تعداد میں آ رہا ہے کہ پورے دن میں صرف ایک ہی قطرہ نکل رہا ہے، پورے دن میں ایک ہی قطرہ نکل رہا ہے. تو اس کو بھی جو ہے حیض شمار کیا جائے گا. اگر حیض کے دنوں میں آ رہا ہے 3 دن سے زیادہ 10 دن سے کم میں اگر آ رہا ہے، تو یہاں بھی جو ہے یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی پہلے عادت تھی عورت کی 4 دن، اب جو ہے عادت بدل کر 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن ہو چکی ہے. تو ان 10 دنوں کو حیض کا خون شمار کیا جائے گا. اس کے بعد جو خون نکل رہا ہے 10 دن سے اوپر، اس کو استحاضہ والا خون سمجھیں گے، بیماری والا خون سمجھیں گے. اور اس مسئلے میں پہلے 4 دن جو ہے عورت کو خوب خون نکلا، اس کے بعد جو ہے 5ویں دن سے صرف ایک قطرہ نکل رہا ہے، پورے دن میں 24 گھنٹے میں صرف ایک قطرہ نکل رہا ہے. اور یہ جتنے دن بھی رہے گا 10 دن کے اندر تو ان تمام دنوں کو حیض کے دن ہی شمار کریں گے. اور اس کے بعد جتنے دن بڑھ رہے ہیں آگے، یعنی 10 دن کے اوپر، ان دنوں کو استحاضہ والے دن شمار کریں گے. اور وہ 10 دن کے اوپر جو خون نکل رہا ہے وہ استحاضہ والا یعنی بیماری والا خون اس کو سمجھ کر عورت کیا کرے گی، 10 دن ہوتے ہی بالکل پاک ہو جائے گی اور اپنی نماز جو ہے شروع کر دے گی. اور ایک مسئلہ اور بھی، 4 مسئلے تو میں نے کہا تھا، لیکن ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا کہ کچھ عورتوں کو سفید مادہ نکلتا ہے. جیسا کہ شروع کے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ عورت کے رحم سے، بچہ دانی سے جو خون نکلتا ہے اس کے کچھ رنگ ہیں، ایک سرخ ہے، ایک زرد ہے، ایک لال رنگ کا خون نکلتا ہے، ایک پیلے رنگ کا، اور ایک نیلے رنگ کا، اور ایک مٹیالہ رنگ کا، اور ایک گدلا. تو یہ جو ہے خون ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے سفید بھی نکلتا ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھئی سفید کو چھوڑ کر، سفید رنگ کا جو مادہ نکلتا ہے اس کو چھوڑ کر جتنے رنگ کے نکلتے ہیں
ان کو حیض اور نفاس کا خون سمجھیں گے، لیکن سفید مادہ جو ہے اس کو حیض یا پھر جو ہے نفاس نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کسی عورت کو سفید مادہ نکل رہا ہے تو اس کا حکم کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کو سفید مادہ نکل رہا ہے اپنے جو ہے بچہ دانے سے، اپنے پیٹ سے، اپنے رحم سے، کہ جس کو ہم جو ہے ہماری زبان میں سفید کپڑا کہتے ہیں، اجلا کپڑا ہو رہا ہے، اس طرح جو ہے عورتوں کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے جو ہے ماحول میں، تو ہمارے عرف میں، تو اس طرح اگر کسی عورت کو سفید کپڑا ہو رہا ہے، سفید اجلا کپڑا ہو رہا ہے اور سفید مادہ کسی کے جو ہے رحم سے نکل رہا ہے، تو وہ حیض کا بھی خون نہیں، نفاس کا بھی خون نہیں، بلکہ وہ ناپاک مادہ ہے، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس مادے، سفید مادے کے نکلنے سے اس پر جو ہے اس عورت کے اوپر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر جہاں سفید مادہ نکل کر بدن میں پھیل چکا ہے تو اس حصے کو دھونا ضروری ہے، اور کپڑے پر لگا ہوا ہے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ حیض کا بھی مادہ نہیں، نفاس کا بھی مادہ نہیں، اور یہ جو ہے بیماری ہے جس کو جو ہے میڈیکل کی زبان میں لیکوریا کہتے ہیں، تو یہ جو ہے بیماری ہے قسم کی کہ بیماری کسی عورت کو لگ جاتی ہے تو اس بیماری میں سفید مادہ نکلنا، عورت کے شرمگاہ سے، عورت کے بچہ دانی سے سفید مادہ نکلنا شروع ہوتا ہے، تو یہ مادہ جو ہے ناپاک تو ہوتا ہے لیکن اس سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر نکل جائے، کپڑے پر لگ جائے، بدن میں جو ہے کہیں لگ جائے تو اس حصے کو دھونا ضروری ہے اور اس کپڑے کے حصے کو دھونا ضروری ہے، لیکن وضو واجب ہوتا ہے۔ وضو کرنا بہت ہی ضروری ہے، وضو ضروری ہے۔ وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وضو جو ہے باقی رہے گا۔ وضو اگر سفید مادہ نکل گیا، ہم نے وضو نہیں کیا، ایسے ہی جو ہے ہم نماز پڑھنا چاہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہیں، اور اس چیز کے اوپر آگے کچھ مسائل آ رہے ہیں، یعنی لیکوریا کے اوپر جو سفید مادہ عورت کے بطن سے نکلتا ہے، عورت کے جو ہے بچہ دانی سے نکلتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ مسائل آگے آئیں گے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ تمام ناظرین جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا فون سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور خواتین سے بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ خواتین جو ہے ان مسائل کو بہت ہی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ مسائل جو ہیں بہت شرمیلے مسائل ہیں، اور کوئی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان مسائل کو دوسروں سے پوچھنے پر شرم محسوس کرتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ تو یہ جو ہے تنہائی کی زندگی کے مسائل ہیں، اندر کی زندگی کے مسائل ہیں۔ تو کوئی مرد کوئی عورت جو ہے جس کے اندر جو ہے تقوی ہو اور جو بہت ہی زیادہ دیندار ہو، جس پر بہت ہی زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، ان کی بات الگ ہے، لیکن عام جو ہے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بھئی جو اندر کے مسائل ہیں جن کو پوچھنے پر آدمی جو ہے شرم محسوس کرتا ہے، ان مسائل کو نہیں پوچھ سکتے۔ تو اس لیے ہماری جو ہے کوشش ہے کہ بھئی ہر چھوٹا مسئلہ، ہر بڑا مسئلہ، اندر کا مسئلہ، باہر کا مسئلہ ہم آپ حضرات کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، تاکہ آپ کو کسی دوسرے سے ان مسائل کو پوچھنے میں شرم محسوس نہ ہو، پوچھے بغیر آپ کو جو ہے آپ کے مسائل کا جواب مل سکے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ذاتی جو ہے آپ کی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، یا فون سے بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو کے اندر جو ہے ہمارے فون نمبرات بھی ڈالے جا رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ کوئی فون سے رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کی
اور ان مسائل کو ذریعہ بنا کر اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.